ایک ایسی تحریک جس کو کہ کہا جا رہا تھا 5 اگست کو پیک پہ ہوگی، وہ کوئی بھی نتیجہ خیز تحریک ثابت نہیں ہو سکی۔ آصف منیر صاحب کے صدر بننے کی جو خبریں ہیں وہ بالکل جھوٹ ہیں۔ بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریاست کی طرف سے کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کے اوپر بہت سارے واجبات ہیں اور وہ پیسے نہیں دے رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ موضوعات زیادہ ہیں لیکن میں بہت کوئکلی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ کا جو ایک ٹائم سپین ہے یا جو آپ کا ایک لوگوں کا ظاہر ہے زیادہ نہیں سنتے اس کو مد نظر رکھا جا سکے۔ لیکن آج بہت اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو کل پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا اور احتجاج سے بہت سی جو وابستہ تھیں امیدیں پاکستان تحریک انصاف کی، خود عمران خان صاحب کی بہت وابستہ امیدیں تھیں کہ اتنا بڑا احتجاج ہوگا یا اس طرح کا احتجاج ہوگا کہ لوگ باہر نکلیں گے اور ایک دباؤ پڑے گا اور لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ احتجاج اتنا بھرپور ہوگا کہ وہ لوگ ریاست کو اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنے پر مجبور کر سکیں گے یا پھر کچھ تھوڑا سا زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ مرحلہ سامنے آئے گا۔ یہ ایک دیکھا جائے تو کل کا جو احتجاج تھا وہ ایک ناکام احتجاج تھا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم بہت سنبھل کے بات کرنے والے لوگ ہیں، بہت لوگوں سے میں نے بات کی، کل سارا دن کی میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں، بہت سے لوگوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی ہے۔ لیکن آپ یہاں تک دیکھیے کہ اسلام آباد جو کہ وفاقی دارالحکومت ہے، نیشنل اسمبلی جو کہ ان سیشن تھی، وہاں پہ بھی اس طرح کا احتجاج ریکارڈ نہیں ہو سکا جو کہ یا اسلام آباد کے اندر بھی جس طرح کا ریکارڈ ہو سکتا تھا۔ اب اس کے کی کیا وجوہات ہیں یہ اس کے اوپر میں آپ کو ایک ایک کر کے ضرور جلدی سے بتاتی ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کی امیدیں تھیں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی اور ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی کہا گیا تھا کہ لوگ نکلیں گے، سوائے اکا دکا جگہوں کے، یعنی پشاور کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کی ریلی تھی، وہ بھی کوئی بہت بڑی ریلی نہیں تھی۔ بنیر کے اندر بیرسٹر گوہر صاحب نے احتجاج کیا تھا، وہ احتجاج ایک مناسب احتجاج کہا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ کم ٹائم کے لیے تھا، بہت اثر نہیں چھوڑ چکا۔ ایک ایسی تحریک جس کو کہ کہا جا رہا تھا 5 اگست کو پیک پہ ہوگی، وہ کوئی بھی نتیجہ خیز تحریک ثابت نہیں ہو سکی، پر اثر نہیں ہو سکی اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس کی جو احتجاجی طاقت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، عوام سڑکوں پہ نکلنے کو تیار نہیں ہے، یا لیڈرشپ جو ہے وہ اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اور عوام بھی لیڈرشپ کی وجہ سے جو ہے وہ مایوس ہو رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم 3 سوال ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے پوچھے جا سکتے ہیں اور پوچھے جانے چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل جیسے کہ میں آپ کو بتائی تھی کہ اسلام آباد کے اندر بھی کہا جا رہا تھا کہ احتجاج ہونا ہے اور آپ نے دیکھا علیمہ خان صاحبہ جیل پہنچی، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ، نیاز اللہ نیازی صاحب اور دیگر جو لوگ تھے وہ وہاں پہ تھے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو ایک احتجاج تھا اس میں پارلیمنٹیرینز میں سے کوئی باہر نہیں آیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ ضرور گئے، اڈیالہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن پارلیمنٹیرینز ایک تو بہت کم نمبر میں موجود تھے اور پھر وہ اسپیکر کے پاس گئے کہ ہمیں باہر کہیں گرفتار تو نہیں کیا جائے گا، اور پھر انتظامیہ نے کہا کہ ایک ایک کر کے لوگ جا سکتے ہیں، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں کہ پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ ایک ایک کر کے جا سکتے ہیں، اگر آپ مشترکہ طور پر جائیں گے تو مشترکہ طور پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسپیکر صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا، دروازے بھی بند تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب گئے تو بہت سارے اراکین پارلیمنٹ جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کل گئے ہی نہیں، یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی نوک کرتے رہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو لابی میں بلانے، ہم فوٹیج دیکھ رہے تھے، ان کو بلانے کی بھی کوشش کی، لیکن پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز تھے، اراکین اسمبلی اور سینٹ، وہ یہاں سے نہیں نکلے۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت یہاں پہ موجود تھی وہ نہیں گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب دونوں قائدین حزب اختلاف ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر، دونوں کو نااہل کر دیا گیا ہے، زرتاج گل صاحبہ کو نااہل کر دیا گیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اور وہ آ سکتے تھے، وہ نہیں پہنچے۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں 2 ریلیاں علی امین گنڈا پور صاحب نے اناؤنس کی تھیں، ایک
بالا حصار کے سامنے خطاب ہونا تھا، مگر وہ جو دوسری ریلی تھی وہاں پر ہی خطاب کر کے وہ وہاں سے چلے گئے اور وہ وہاں بالا حصار پہ نہیں پہنچے. عوام بھی اکا دکا کر کے نکلتے رہے، لیکن کوئی بڑے لیول کے اوپر پنجاب میں تو خیر بالکل ہی کوئی نظر نہیں آیا اس طرح سے. بہت کم لوگ آئے ہیں. ریحانہ ڈار صاحبہ جو کہ والدہ ہیں عثمان ڈار صاحب کی، وہ آئیں، ان کی ایک فوٹیج جو ہے وہ کل وائرل ہوئی، اور وہ چونکہ آئی تھیں وہ گرفتار ہوئی تھیں، پھر ان کو شام کو رہا کر دیا گیا، لیکن وہ فوٹیج ہم نے جو ہے وہ دیکھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے احتجاج کرنے کا وہ جو ایک ہے، ایک خوف بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خوف کے ساتھ ساتھ جو دعوے ہیں وہ بہت بڑے کر دیے جاتے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل الگ کر دیے جاتے ہیں. اگر آپ ان کے ولاگرز کو سنیں، ان سے وابستہ جو صحافی ہیں ان کے ولاگز کو سنیں، آپ کو لگے گا کہ پاکستان کے اندر انقلاب آ چکا ہے، ہر آدمی سڑکوں پہ نکل چکا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اتنی سختیاں ہیں، بالکل سختیاں، اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس طرح کے بیانیے بناتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ سب سے بڑے قصوروار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو بہکانے کے لیے. دوسری جانب عمران خان صاحب کی بھی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، مایوس ہیں، اور انہوں نے بھی مختلف جو ہے وہ ظاہر ہے اب ان کی ملاقاتیں ہوں گی تو پتہ چلے گا. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا مستعفی ہو جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ قطعی طور پر کسی اس پہ حصہ نہ بنے جو آپریشن ہوگا اس کا. یعنی آپریشن کے حوالے سے عمران خان صاحب کلیئر ہیں. مذاکرات اگر کرنے ہیں تو ان کے بابر سواتی صاحب جو ان کے اسپیکر ہیں وہ کہتے ہیں جی تحریک طالبان سے ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. سیاسی جماعتوں سے مذاکرات وہ کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. یعنی طالبان جو ہمارے فوجی جوان مار رہے ہیں، جو ہمارے عوام کو مار رہے ہیں، جو کہ بدامنی پھیلا رہے ہیں، ان کے ساتھ تحریک طالبان کے ساتھ آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنی سیاست کو آگے بڑھانا ہے. دوسری جانب فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی خبروں کے بارے میں بھی آج ایک اکانومسٹ میں تو ڈی جی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ بالکل یہ نان سنس ہے، ان خبروں کو نان سنس قرار دیا تھا، لیکن ان خبروں کے حوالے سے بار بار تردید کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے. مستقل یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، مختلف جگہوں سے یہ بات آتی ہے، نجم سیٹھی صاحب ہوں یا اعزاز سید صاحب ہوں، ان کی طرف سے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کل اکانومسٹ نے ایک جو انٹرویو چھاپا تھا یا اس میں اوپینین لیا تھا جو کہ جنرل عاصم منیر کے حق میں یا ان کے بارے میں جو انہوں نے ایک پیس لکھا اکانومسٹ کا جو چھپا، اس کے اندر جو ہے وہ جنرل شریف کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس کو پھر آج دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو وہ منظر عام پر آ گیا، اور ہیڈ لائنز کا اس وقت جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس میں واضح طور پر وہ تردید کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو عاصم منیر صاحب کے صدر بننے کی جو خبریں ہیں وہ بالکل جھوٹ ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں. مارکہ حق کے کیے جانے کے بعد یہ تجزیے جو ہیں مسترد کر دیے انہوں نے، اور پھر بہت ساری باتیں اور بھی انہوں نے کی ہیں. مثلاً اس کے وہ میں اس کے اوپر بعد میں آتی ہوں، پہلے میں اس کو کنکلیوڈ کر لوں کہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا نہیں اس کے اوپر، یا پاکستان بھی کوئی اوفینسو اسٹرائک کر سکتا ہے. لیکن یہ خبریں بار بار آنا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان بن سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک تو ہم نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں پہلے بتایا تھا کہ لوگوں کی لا علمی اتنی ہے کہ وہ پڑھنا اور اس کے اوپر تحقیق کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھتے. پاکستان کے آئین کے اندر صدر بننے کے حوالے سے اگر وہ بننا چاہتے ہیں، فوری طور پر بننا چاہتے ہیں، اگر وہ 27 میں ریٹائرمنٹ کے بعد بننا چاہتے ہیں تو ان کو 2 سال کے بعد جو ہے وہ کسی بھی اس میں ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ آئیں گے. فی الحال وہ کیوں بننا چاہیں گے؟ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ سے امینڈ کرنا پڑے گا، 2/3 اکثریت اس کے لیے چاہیے. صدر اس وقت جو ہے وہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب کو ہٹا کے فیلڈ مارشل صاحب کو صدر مملکت بنا دے؟ تو میرا خیال ہے کہ اور نہ ہی اس طرح کی کوئی خواہش جو ہے وہ وہاں پہ ہے. جو لوگ اس طرح جو ہمیں لگتا ہے کہ بار بار تردید اسی لیے آ رہی ہے کہ کوئی خواہش موجود نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اگر آپ فیلڈ مارشل ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، آپ کل اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اس وقت مقبولیت میں عمران خان صاحب سے آگے ہیں، جو کہ اکانومسٹ نے لکھا ہے، میں خود نہیں کہہ رہی یہ بات، تو پھر کیوں کوئی چاہے گا کہ اس کو جو ہے وہ صدر مملکت بن جائیں اور وہ اپنی جو مزید اپنے آپ کو کنٹروورشل کر لیں؟ تو ابھی تو صورتحال
خیال یہ ہے کہ 2027 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے، اور بقول اکانومسٹ کے اس مضمون کے ہی کہ اس میں ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر ہی نہیں ہے، تو وہ چاہیں تو وہ ان کو ایکسٹینشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ میرے خیال ہے کہ بہت ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بار بار بات کی جاتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ صدر بننے کی فی الحال یا اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیموٹ کر لیں گے. ہم تو یہی کہیں گے جس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر تو آپ یہی سمجھیں گے کہ بطور فیلڈ مارشل یا آرمی چیف آپ کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ زیادہ پاکستان میں پاورفل ہے. اچھا، دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ جو اکانومسٹ نے جو کہا کہ جو فوجی عزائم رکھتے ہیں مودی، اس میں بالکل صداقت نظر آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران انڈیا ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر کسی نہ قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا. وہ فوجی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، وہ دیگر جو ہمارے یا جو کہتے ہیں متنازع علاقے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن میں نے آپ کو بہت پہلے یہ کہا تھا کہ ہندوستان ستمبر میں یا اگست کے آخر میں یا اگست میں، یعنی اگلے 2-3 مہینوں کے اندر کوئی ایسی کارروائی ضرور کرے گا تاکہ اپنی خفت بھی مٹا سکے، علاقے کے اندر اپنا ایک جو اس کا ایک تسلط ہے اس کے لیے بھی کام کر سکے. تو اکانومسٹ نے یہ کہا، پوچھا جب ڈی جی ایس پی آر سے کہ کیا ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یعنی بھارتی وزیر اعظم کے حوالے سے فوجی کارروائی کا جواب وہ اگر کرے گا تو آپ دیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ہم دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے، جس کو کہ بس انڈیا کے اندر بہت زیادہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کے یہ بات کہی ہے کہ وہ مشرق کے سے وہ اس کا آغاز کریں گے، کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، لہٰذا وہ بنگلہ دیش کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ لے آئے. تو اس کے اوپر بھی وضاحت ایک آئی ہے کہ اس کی جو شروعات ہے وہ بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے کی ہوگی. یہ انہوں نے اس میں مضمون میں کہا تھا، اور بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں. یعنی اوفینسو اسٹرائک کی بات کی اور مشرق کے اندر بات کی، اور ظاہر ہے کہ مشرق کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ریاستیں ہیں اس کے حوالے سے کہا گیا، اور وضاحت بھی اس کی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو مشرقی ریاستیں ہیں ہندوستان کی اس کے اوپر پاکستان یعنی جواب دے سکتا ہے، اور اس طرح کا اوفینسو اسٹرائک ہو سکتی ہے. اگر کوئی پانی بند کرنے کے حوالے سے یا پاکستان کے یعنی مقبوضہ کشمیر میں جیسے 370 آرٹیکل کیا تھا، کوئی اور علاقہ جو ہے پاکستان کا اس کو اپنے ساتھ جو متنازع علاقہ ہے اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو پاکستان جو ہے وہ اور حملہ ہوتا ہے پاکستان کے اوپر، تو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہم مشرقی جو بھارت ہے اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے. تو یہ کافی اہم سٹیٹمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ گزشتہ کچھ دنوں کے اندر بھارت کی طرف سے مستقل جو ہے وہ اس طرح کی مثلا آج جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ جو ہے وہ صرف ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے انویسٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، جو کہ ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اور مستقل جو ہے وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایک نئی الائنس بنانے کی انڈیا کوشش کر رہا ہے. گو کہ امریکہ کی طرف سے اس کو ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور امریکہ سے روس سے تیل لینے کے جواب میں ہی امریکہ جو ہے مزید ٹیرف بھی اب عائد کر سکتا ہے. لیکن یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ وہ پاکستان اسپیسیفک کر رہا ہے. اگر وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو یا دفاعی ساز و سامان خریداری کے حوالے سے ہو جو کہ وہ رشیا سے خریدنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال کہاں پہ کرے گا؟ وہ پاکستان کے خلاف ہی کرے گا. تو یہ الگ بات ہے کہ روس، چائنا اور پاکستان یہ ان کے ایک طرح سے تعلقات بھی کچھ کمزور نہیں ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان جو ہے وہ ٹیرف ہو یا دیگر معاملات ہوں، آپ دیکھیں کہ انڈیا کو ہی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. تو لیکن یہ بات ہے کہ اگر کچھ اس طرح کا ہوا تو پاکستان اوفینسو اسٹرائک بھی کر سکتا ہے، اس کا امکان بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جو انڈین ایکسپریس نے اسٹوری کی ہے اس کے اوپر، اس نے ڈرونز کے حوالے سے حکمت عملی کو مرکزی حیثیت قرار دیا کہ اب ڈرونز جو ہے اس کی خریداری اور اس کو چلانے کے حوالے سے خصوصی ٹیمز جو ہیں وہ انڈیا میں
تشکیل دی جا رہی ہیں اور ڈرونز کی مدد سے ہدف کے شناخت حملے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ انجینئر ریجمنٹس کو بھی بارودی سرنگوں کی شناخت کے لیے ڈرونز دیے جائیں گے، اور بھارتی فوجی ہیلی کاپٹروں پر انحصار کم کرنے کے لیے ڈرون ایویشن کو وسعت دی جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے انہوں نے ہاروپ اسرائیل سے لیے تھے کیونکہ ان کے پاس ڈرونز نہیں تھے اور پاکستان پر اٹیک کیا تھا۔ پاکستان کے پاس انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے ڈرونز کی، اور پاکستان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پاکستان کے پاس اگلے 10 سال کی ٹیکنالوجی بھی ہے۔ اب بھارت کو یہ احساس ہوا اس جنگ میں کہ ہم نے تو استعمال کیے تھے کہیں سے لے کے، تو ہمیں تو بہت مار پڑی۔ ابھی ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈرون یہاں تک نہیں پہنچ سکا، دوسری طرف یہ ڈرون کو مار گرانے کے لیے بھی جو سسٹم ہے وہ اس کو اسی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس کو بنایا جائے گا۔ تو ایک اسلحے کی یہ جو دوڑ ہے، کل یو این کی میں نے آپ کو رپورٹ بتائی جو پاکستان کے حوالے سے آئی ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوا تو ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ لڑائی میں آ جائیں گے، اور یہ جو خطہ ہے یہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے باعث جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے کسی نہ کسی جنگ کا، اور یہاں پر جو ہے وہ یہ انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ دی ہے۔ اچھا، اب تیسری جو اہم خبر ہے وہ ہے خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر میں ملک ریاض صاحب کے اوپر بھی آتی ہوں۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا رات گئے کل، اور اس ٹویٹ کے بعد سے تک جو ہے وہ ایک بحث چل پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے، شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہے مگر مچ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب بیٹیوں کی شادی پر صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچا کھچا کھاتے اور چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ اب اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے، ان کو کوٹ ٹویٹ کیا ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سول ملٹری انہوں نے اضافہ کیا کہ یہ تمام بیوروکریسی اسی طرح کرتی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ کسی نے لکھا ہے کہ خواجہ صاحب تو آپ تو خود حکومت میں ہیں، تو اب بجائے یہ کہ نشاندہی اس طرح سے کریں، آپ باقاعدہ کارروائی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو یہ بہرحال یہ پرتگال کے اندر جو ہے وہ کافی اہم جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہوئی ہے، بہت سارے طبقات جو ہیں ان کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ شہریت ملتی ہے وہاں پہ، اور جتنے لوگوں کے پاس جو بھی دھن ہے وہ وہاں پہ کالا دھن کہیں سفید دھن کہیں، بہت سے لوگ کالا دھن بھی ہے وہ وہاں پہ وائٹ ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر عمر چیمہ صاحب نے جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی ذکر کیا کہ وہ آفر کر رہی ہے کہ گولڈن ویزے کے لیے اور ان کو پیسے دیں، یعنی اگر یہاں آپ ان کو پیسے دیں تو وہ آرام سے جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ ویزا بھی لے دیں گے، اور وہاں پہ رہائشی علاقے بھی آپ کو وہاں پہ گھر بھی مل جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں بھی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، اور حکومت کے بہت سارے عہدیدار اہلکار اور حکومت کے اندر جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو میں خیال ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، جس کا تنازع پچھلے 2 دنوں کے اندر بہت شدت اختیار کر گیا ہے، اور اب سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن جا رہا ہے، جو کہ اس کی جائیدادوں کی نیلامی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اور پھر نیب کی طرف سے اس کو ہائی کورٹ کے اندر وہ چیلنج کیا تھا ملک ریاض صاحب نے، اور نیب نے وہاں پہ بھی یہ مقدمہ جیت لیا، اور ان کی بہت ساری اربوں کی پراپرٹی جو ہے اس کو نیلامی کے حوالے سے یہ خبریں 2 دن سے جو ہیں وہ زینت بن رہی ہیں۔ اس کے اوپر کل ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت طویل جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور وہ جو ٹویٹ تھا وہ یہ تھا کہ میرے جان سے عزیز پاکستان بھائیوں بہنوں، میں آج انتہائی افسوس اور کرب کے ساتھ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پے بے مثال دباؤ، درجنوں اسٹاف کارکنوں کی گرفتاریاں، کمپنی تمام بینک اکاؤنٹس کی منجمدی، عملے کی گاڑیوں کی ضبطی اور دیگر سخت اقدامات کے باعث بحریہ ٹاؤن کا ملک بھر میں آپریشن شدید طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ اس پہ انہوں نے بھاری رقوم کی کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ کیا ہے وہ کہ انہوں نے بہت سارا انہوں نے باتیں کی ہیں کہ 50
50,000 محنتی افراد پر مشتمل جو ان کا وہ سارا ڈھانچہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور پھر انہوں نے سروسز کے حوالے سے بات کی, بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بات کی, مختلف چیزوں کے اوپر بات کی. پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ آخر میں دل کی گہرائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا انہیں موقع دیا جائے. یعنی وہ کہتے ہیں موقع دیا جائے. اس مقصد کے لیے کسی بھی آربیٹریشن میں شریک ہونے اور اس کے فیصلے پر 100% عمل درآمد کرنے کی یقین دلاتے ہیں. اس موقع پر میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر آربیٹریشن کا فیصلہ ہماری جانب سے رقوم کی ادائیگی کے حوالے سے ہوگا تو ہم اس کی ادائیگی یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو جملہ ہے, یہ جو اپیل ہے, یہ اس سے پہلے سامنے نہیں آئی اور یہ رقم کا معاملہ ہے. اور ان کی بہت ساری جائیداد کی ضبطی جو میں کل ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بتا رہی ہوں, اس کے اندر جو ان کے پلی بارگین کی خواہش بھی ان کے کچھ لوگوں ان کے جو پارٹنر ہیں ان کی طرف سے گئی تھی. اور وہ پلی بارگین کی خواہش اسی لیے, یعنی پلی بارگین کا اصول یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے لے لیں اور ہمیں معاف کر دیں. یعنی جو بھی رقم کی نیب کے اندر یہ ہوا تھا کہ لوٹ مار کی جو بھی رقم ہو اس کے اوپر اگر کسی لوٹی ہے تو اس کا ایک مخصوص حصہ وہ دیں گے تو اس کے بعد وہ چھوٹ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک تو یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان یعنی بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کے اوپر بہت سارے واجبات ہیں اور وہ پیسے نہیں دے رہے تھے اور بار بار بلکہ نہیں دے بھی رہے تھے اور پولیٹیکلی بھی اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے تھے. تو اب چونکہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریاست کی طرف سے کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے کارروائی جو ہے وہ اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آربیٹریشن یعنی ثالثی بٹھا دیں, اور ثالثی اگر کہتا ہے کہ ہم نے پیسے دینے تو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بہت ایک اعلیٰ ذرائع سے ہم نے اس کے حوالے سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں کیا جائے گا. بحریہ ٹاؤن کے واجبات جو ہیں جب تک وہ کلیئر نہیں کرتے ان کو آگے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے کوئی رعایت نہیں ملے گی. یہ بھی پہلی بار. اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو بحریہ ٹاؤن کے اوپر بہت سارے ظاہرہ کے الزامات لگتے ہیں کہ آپ نے وہ آڈیو سنی ہوگی جس میں کہ وہ کہہ رہی ہیں بشرا بی بی ان کی بیٹی کی اپنے والد سے ملک ریاض سے گفتگو ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی نہیں 5 کیرٹ کا جو ڈائمنڈ ہے وہ ہونا چاہیے. تو پہلے تو یہی ہوتا رہا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اس کے اوپر آپ لوگوں کو خاموش کر دیں, اور اس ملک کے اندر میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے. تو اب پہلی بار دیکھا جائے تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے اور ملک ریاض صاحب نے بہرحال اپیل کر دی ہے. اگر وہ تیار ہیں واجبات ادا کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی معافی تلافی ہو جائے, جو ان کے ذمے رقم بنتی ہے وہ رقم وہ دیں گے تو شاید یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اب تک ان کے اوپر سختی جو ہے وہ شدید ہے. تو یہ وہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.